أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غير مغلوب، ظاهر بدلائله غير محجوب، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی، یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس بیعت جناب خدیجہ و ابو طالب علیہ السلام مسجد بوتراب، امام برگاہ بوتراب کہ ٹرسٹ حاضہ کی جانب سے ان 3 روزہ سلسلہ مجالس کا انعقاد ہوا، اور ان مجالس کا مقصد یہ تھا کہ ان مجالس میں محسنین اسلام کے احسان کا کچھ صلہ ادا کیا جائے. میں نے کچھ کا لفظ اضافتاً اس لیے بیان کیا کہ ساری کائنات بھی صبح و شام اگر ابو طالب اور خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکائے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اس لیے کہ انہوں نے فقط اپنی مال اور اپنی جان کو رسول اسلام پر صرف نہیں کیا، اپنے تمام تر زندگی کی معمولات کا محور رسول خدا کی نصرت کو قرار دیا تھا. آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مال دے دیں گے تو ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر صرف مال کفایت نہیں کرتا، انسان کو فزیکلی خود کھڑا ہونا پڑتا ہے. مثلاً اگر جہاد کا حکم آ جائے، امام ظہور فرما جائیں اور اگر جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیں تو شہر کا کوئی صاحب ثروت کہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ دے دیتا ہوں، چنانچہ آپ مجھے جنگ کے میدان میں نہ لے جائیں، ساز سامان آلات حرب و جنگ خرید لیں، تو اس کا وہ 1 کروڑ روپے دینا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر جہاد عین واجب ہے جب امام فرما چکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مقامات پر انسان مال کے ذریعے سے بری الذمہ ہو جاتا ہے اور کچھ مقام پر انسان کو فزیکلی اپنے وجود کے ساتھ کسی مقام پہ دفاع کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا چونکہ اسلام کو دونوں طریقے کی ضرورت ہے، اسلام کو مال بھی چاہیے تاکہ دنیا میں اسلام پرورش پا سکے اور اسلام کی جو مقدس تحریک ہے وہ آگے بڑھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجود کی صورت میں کوئی ایسا وجود مقدس بھی چاہیے تھا کہ جو ہر وقت رسالت کی سپر بن کر اور ڈھال بن کر رسالت کا محافظ رہے. تو ایسے 2 وجودائے مقدسہ کو ابو طالب و خدیجہ کہا جاتا ہے. چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ معتزلہ کا بہت معتبر اور بہت مسلم عالم ہے، معتزلہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا ابتداءً، اب وہ فرقہ معدوم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور لفظ معتزلہ نکلا ہے اعتزال سے. اعتزال کہتے ہیں کنارہ کشی کو. یہ معتزلہ فرقہ ابتداءً اہل سنت تھا، ان کے عقائد وہی تھے جو اہل سنت کے عقائد ہیں. اصول میں یہ اہل بیت کی پیروی نہیں کرتے تھے، یہ ابو الحسن اشعری کی پیروی کرتے تھے.
اسی لیے اہل سنت کو اصولی اعتبار سے اشاعرہ کہا جاتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے حنفی یا پھر بریلوی یا پھر دیوبندی جو بھی نیچے تک ہے انہوں کہا جاتا ہے۔ اصول میں تمام اہل سنت برابر ہیں۔ جب ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس میں حنفی، بریلوی، سنی، دیوبندی، شافعی یہ سب اہل سنت ہیں شیعہ کے مقابلے میں، پھر آپس میں مزید ان کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات ہیں۔ تو معتزلہ جو فرقہ تھا شروع زمانے میں ختم ہو چکا۔ معتزلہ کا کہنا یہ تھا، ظاہر ہے کہ ایک چیز ختم ہو چکی لیکن بات آئی تو کہہ کے گزر جاؤں۔ معتزلہ کا نظریہ یہ تھا کہ فضائل اور مناقب کے اعتبار سے پیغمبر کے بعد ساری کائنات میں افضل تو علی ہیں، لیکن ترتیب خلافت میں علی کا نمبر وہ نہیں ہے جو شیعہ بتاتے ہیں۔ ترتیب خلافت وہی ہے جو سرکاری چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ والی بات رہی، یعنی فضائل تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فضائل بہت ہے علی کے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ علی ہی بعد پیغمبر جانشین ہوں ان کے بلا فصل، لیکن بس ایک ترتیب ہے تو ہم ترتیب وہی مقدم رکھیں گے اور ہم جو ہے علی کو اس نمبر پہ مانیں گے۔ چنانچہ ظاہر سی بات ہے یہ بات ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ قاعدہ ہے اصول کا ہمارے یہاں، ہمارے نزدیک افضل کو مفضول پر ترجیح حاصل ہے، مفضول کو افضل پہ ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جب آپ نے تسلیم کر لیا علی بعد پیغمبر افضل الخلق ہیں، تو اب چاہے کوئی بھی علی کے مقابل ہو، وہ علی کے بعد تو ہو سکتا ہے، علی کے پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ طے بات ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، یہ قاعدہ ہمارے یہاں مسلم ہے۔ چنانچہ بہت معتبر عالم اہل سنت کا علامہ ابن ابی الحدید معتزلی 22 جلدوں پر ان کی شرح نہج البلاغہ ہے، مکتبۃ الحمد بنوریا ٹاؤن پہ مسجد کے ساتھ ہی دکان ہے، وہاں سے ملتی ہے۔ 22 جلدوں پر شرح نہج البلاغہ لکھی علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے۔ جب ابن ابی الحدید ابتدائے اسلام کے واقعات، جب ابتدائے سن کے واقعات گنوا رہے تھے، تو ظاہر ابو طالب اور خدیجہ کا تعلق ابتدائی سالوں سے، وہاں جب ابو طالب اور خدیجہ کا تذکرہ کیا تو علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے 2 مصرے دونوں شخصیات کے بارے میں کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لولا ابو طالب ولا خدیجہ، اگر ابو طالب اور خدیجہ نہ ہوتے ما قامت الاسلام، اسلام کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسلام کے قیام کے اندر جہاں مال ابو طالب ہے وہیں پر مال خدیجہ ہے، وہیں پر حمایت اور طاقت اور نصرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اسی تحت پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ہر بندے اور ہر بندی کی، یعنی ہر مرد اور ہر عورت کی، ہر اپنے بندے اور اپنی کنیز کی ذمہ داری لگائی کہ وہ دین مبین کی نصرت میں اپنی خدمات کو پیش کرتے رہیں۔ یہ خود ایک موضوع قرار پا سکتا ہے کہ تاریخ انبیاء میں، تاریخ اسلام کی بات نہیں ہو رہی، تاریخ انبیاء میں یعنی از آدم تا پیغمبر کن کن خواتین کا کردار دین الہی کو پھیلانے میں رہا ہے، یہ خود ایک موضوع بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت حاجرہ کا تذکرہ وہاں پر آئے گا، حضرت سارہ کا تذکرہ وہاں پر آئے گا، حضرت مریم کا تذکرہ آئے گا، جناب آسیہ کا چرچا وہاں پر ہو جائے گا، اور پھر آ جائیے ادھر جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ہوگا، پھر جناب حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ بھی چلے گا، پھر فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ بھی ہوگا، پھر خدیجہ بنت خویلد کی بات بھی آئے گی، اور پھر جب اسلام اپنے کمال پہ نظر آئے گا تو پھر فاطمہ زہرا کا بھی چرچا ہوگا، اور پھر جب اسلام کی کشتی منجدار میں نظر آئے گی تو پھر اس کشتی کی ناخدا زینب کبریٰ کا تذکرہ بھی ہوگا، اور پھر زینب نے اسلام کو اس قدر محفوظ کر دیا کہ آج دنیا کی رہتی دنیا تک اسلام کو مجلس کے ذریعے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ اب دین کی کشتی کو کہیں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی منجدار نہیں آ سکتی، کسی قسم کا کوئی طوفان اب دین کی کشتی کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی تحت ان مجالس کا انعقاد ہوا تاکہ جو اسلام کے محسنین ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغام بھی یہی ہے، سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتاؤ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے پروردگار۔ اور یاد رکھیے سوال جو ہوتا ہے یہ بربنائے جہالت ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا ما ہوا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، تو یہ سوال جہالت کی بنا پر ہے، میں اس چیز سے جاہل ہوں اس لیے میں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ سوال بیسیکلی بنتا ہی جہالت پر ہے، جہالت کو جواب آ کر رفع کر دیتا ہے، وہ علم سے بدل جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ لفظ حل استعمال کرے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں،
تو یہ اللہ کا کیا جہالت کی بنا پر نہیں ہوتا ہے، جتانے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اللہ جتا کر پوچھنا چاہتا ہے اگر عقل ہے تو بتاؤ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے استفہام انکاری۔ یہ ہماری انگریزی کی گرامر میں بھی ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا مجلس 9 بجے شروع ہو جائے گی، یہ میں نے تمہیں جو نہیں کہا تھا یہ سوال تھوڑی کر رہے ہیں آپ، اندر سے پوچھیں اپنے، یہ سوال نہیں ہے، جتانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کل نہیں کہا تھا تمہیں آج یہ ہوگا، میں نے کل کہا تھا نا کہ کرنا ہے۔ یہ جو انداز آپ لا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے استفہام انکاری، سوالیہ انداز میں کسی چیز کا جتا کر پوچھنا، سوالیہ انداز میں۔ اور بندوں کا سوال ہوتا ہے جہالت کی بنا پر۔ اللہ جب سوال کا لفظ حل، یعنی دو چشمی والی ہاں اور لام جب حل بولا جائے یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے دین کے لیے لازم قرار دیا کہ ہر زمانے میں مرد اور عورت اس کی نصرت کرتے رہیں۔ تو آپ دیکھیے جہاں اس دین کی حمایت میں مردوں کا کردار نظر آئے گا، وہیں آپ کو خواتین کا کردار نظر آئے گا۔ اور اسی لیے ان دونوں شخصیات اور مقدس شخصیات کے حوالے سے ان مجالس کا انعقاد ہوا، جس سلسلے کی آخری مجلس اور تمام معروضات کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس کو ہم نے ان تینوں مجالس کے لیے موضوع بنایا تھا۔ اور سورۃ النحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس 16ویں سورے کی 57ویں نمبر کی آیت ہے، یعنی 3 کم 100۔ ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی اچھا عمل کر کے آئے گا، جو بھی اچھا عمل کر کے آئے، شرط وہی ہے پرسوں والی، ہوا مومن، شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کیوں شرط ہے؟ ایمان کے ساتھ پروردگار قلیل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور بغیر ایمان اور عقیدے کے کثیر پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد۔ میں اپنے جملے کو ذرا بہتر کر دوں، ذرا آسان کر دوں سننے والوں کی خدمت میں، کہ پروردگار اگر ایمان اور عقیدہ ساتھ ہو تو ایک آیت پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر ایمان و عقیدہ نہ ہو تو پورے رمضان کے قرآن پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھ لی جائے، عقیدے کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھ لی جائے تو قبول ہے، اور اگر بغیر ایمان اور عقیدے کے پورا قرآن بھی 29 تک پڑھا جائے تو وہ قرآن پڑھنا فضول تو ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایمان کی شرط کو مقدم رکھا۔ چونکہ آج آخری مجلس ہے، اس گفتگو کے تمام لواحقات کو سمیٹ کے نتیجے کے طور پہ بیان کرنا ہے سامعین کی خدمت میں۔ دیکھیے لفظ ایمان جب ہم کہتے ہیں تو ایمان کا ایک مزاج ہے۔ ایمان کا مزاج یہ ہے کہ ایمان اکثر و بیشتر ان چیزوں پر رکھنے کو کہا جاتا ہے جو مشاہداتی کیفیت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایمان کا لفظ یوز ہی وہاں ہوتا ہے جہاں چیز آبزرویشن میں نہ ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، واجب ہے کہ ہمارا رب ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان نے اللہ کو دیکھنے کی ضد نہیں کی۔ ہاں کچھ نے کی تھی موسیٰ کے زمانے میں، قل یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، اے موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تمہارا اللہ کھلم کھلا نظر نہ آئے۔ فاخذتہم الصاعقۃ، جیسے انہوں نے یہ فرمائش کری بیتو کی کہ اللہ ہمیں نظر آ جائے، اللہ نے موسیٰ سے کہا اگر یہ فرمائش کر ہی رہے ہیں تو ان سے کہو اس پہاڑ پہ ذرا انظر الی جبل، ان سے کہو اس پہاڑ پہ نگاہ کریں، ہم ذرا سی تجلی پہاڑ پہ پھینکتے ہیں، اگر یہ اس پہاڑ کو دیکھ سکے تو آگے کا دیکھا جائے گا۔ جیسے ہی اللہ نے ذرا سی تجلی کو جبل طور پہ نازل کیا جو آج تک مکہ مکرمہ میں موجود ہے، تو ایک دم پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فاخذتہم الصاعقۃ، ایک چمکدار بجلی نے آنکھوں کو چندیا دیا، اکثر بے ہوش ہو کے مر گئے، گر گئے، اور اکثر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تم ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، مکمل نور الہی کو برداشت کہاں سے کرو گے؟ 7ویں امام سے بدھ کا روز ہے، 7ویں امام کی خدمت میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرے 7ویں امام سے کسی نے پوچھا، القطرہ میں اس روایت کو آیت اللہ سید مستنبط نے نقل کیا، 7ویں امام سے کسی نے پوچھا کیا اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو نازل کیا تھا؟ فرمایا باخدا وہ نور الہی کی تجلی نہیں تھی، وہ ہمارے نور کی ذرا سی تجلی تھی جسے پہاڑ پہ نازل کیا۔ تم ہماری تاب نہ لا سکے، ہمارے خالق کی تاب کہاں سے لاؤ گے؟ تم ہماری تاب نہ لا سکے، ہمارے خالق کی تاب کہاں سے لاؤ گے؟
تو عزیزان گرامی تم سے تو آل محمد کا نور برداشت نہ ہوا. پڑھیے حیات القلوب علامہ مجلسی کی نکال کر پڑھیے, ابتدائی صفحوں میں لکھا ہے رسول اللہ کی نورانی کیفیت. 12 پردوں میں 12,000 نورانی سال رکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم کو جب دنیا میں بھیجا تب بھی ان کے نور کا عالم یہ تھا کہ ام المومنین فرمایا کرتی ہیں سوئی گم جاتی تھی تو ٹٹولتی نہیں تھی, مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی. 12 سال, 12,000 سال, یہاں والے سال بھی نہیں, لائٹ ایئر کی سپیڈ سے جو نوری سال ہے وہاں والے سال. 12,000 سال ایک حجاب میں, ایک پردے میں نور رسول اعتکاف میں رہا. حجاب قدرت, حجاب عظمت, حجاب طہارت, حجاب ندابت, حجاب صداقت, حجاب ہدایت, 12 حجاب کے اندر رسول گرامی کا نور رہا. تو 12 پردوں میں 12,000 سال کے بعد یہ عالم ہے. تو سوچو اگر جیسا بنایا تھا ویسے ہی بھیج دیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمت, اللہم صلی علی محمد. تو غور فرمایا آپ نے, یہ ہے وہ دور اسلام کا. تو اب لوگوں نے فرمائش کری کہ ہمیں اللہ نظر آئے. تو ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ اکثر بن دیکھی چیزوں پر یقین لانے کو ایمان کہتے ہیں. اچھا ایک ہی ہو گیا. ملائکہ پر ایمان, اسکول میں یاد کرے تھے نا, پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, پانچواں کلمہ, چھٹا کلمہ. اور مجھے تو آج تک یاد ہے, پہلا کلمہ طیب, دوسرا شہادت, تیسرا تمجید, چوتھا رد کفر, پانچواں استغفار, اور چھٹا بھی یاد ہے مجھے, سب یاد ہے. لیکن جب ہم نے کتابوں کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک علی ولی اللہ پڑھ لو, اتنے کلمے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو کون 6 کلمے یاد کرتا پھرے؟ کیوں نہ ایک ہی کلمے کو پورا کر لو کہ 6 کلموں کا منہ دیکھنا پڑے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد کی عظمت, اللہم صلی علی محمد. ایک ہی کلمہ پڑھ لو نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. علی وصی ہیں رسول کے, اس جملے کو بھی محفوظ فرمائیں. آج کل لوگ کہنے لگے ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا خدا را آپ ہم پہ احسان نہ کریں علی کو ولی اللہ مان کر. علی آپ کے ماننے نہ ماننے سے ولی نہیں بنتے. علی تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جسے کوئی مانے تب بھی وہ علی ہے, نہ مانے تب بھی علی ہے. مجھے مصرع یاد آتے ہیں استاد کے, یہاں پر تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا, تو علی و وسیع و ولی ہی رہا, منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. تو غور فرمایا کہ یہ پروردگار عالم نے نظام رکھا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے, ایمان اللہ پہ رکھو, اللہ کو دیکھنے کی باتیں مت کرو. اور ویسے بھی ہمارے امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رؤیت, اللہ کو دیکھنا دنیا اور آخرت دونوں میں محال ہے. جبکہ عامت المسلمین کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ دنیا میں نہیں دکھتا, قیامت میں اپنی شان کے مطابق نظر آئے گا. میں نے کہا یہاں تک تمہاری بات مان لیتے ہیں, اپنی شان کے مطابق نظر آئے گا. تمہاری شان اتنی بلند کب سے ہو گئی کہ تمہیں اللہ نظر آئے گا؟ مجھے اللہ کی شان پر کوئی شک نہیں, وہ اس لائق ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک اللہ کی رؤیت محال ہے. محال بھی کون سی, محال عقلی. عقلی طور پر محال ہے کہ اللہ نظر آ سکے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں رب نظر نہیں آئے گا. لیکن ان کا عقیدہ ہے, مبارک ہو, اللہ نظر نہیں آئے گا. فرشتے آج تک نظر نہیں آئے, ایک ہی وقت نظر آتے ہیں زندگی میں, جب وہ روح لینے آتا ہے. تو جسے دیکھنے کا شوق ہو رہا ہو وہ امید لگائے. اللہ پر ایمان رکھو, نظر نہیں آتا. فرشتوں پر ایمان, نظر نہیں آتا. جنت و دوزخ کی تخلیق پر ایمان, جنت و دوزخ کو دیکھا کسی نے نہیں. حوروں کی خلقت پر ایمان, حوروں کو دیکھا کسی نے نہیں. حوض کوثر جو مشرق سے مغرب تک چوڑا ہے, اس کی چوڑان ہے. اچھا یہ کس نے بتلا دی چوڑان؟ وہاں تو گئی کوئی نہیں. یہ وہی بتائیں گے نا جو حوض کوثر پہ پلانے والے ہیں. یہ حوض کوثر پر پلانے والے ہی تو بتائیں گے. روایات اہل بیت میں کسی نے پوچھا حوض کوثر کی مسافت کتنی ہے, کتنا بڑا ہے؟ فرمایا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ.
کسی نے پوچھا اتنے لوگ وہاں پینے والے ہوں گے، یہ تو بتائیے پلانے کے لیے انتظام کیا ہے؟ فرمایا آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کوزے رکھے ہوئے. اس کے بعد فرمایا میں علی ساقی کوثر ہوں، میں بھر بھر کے پلاؤں گا، اور میرا بیٹا حسن ہاتھ میں آتشی کوڑا لے کے کھڑا ہوگا. جو میرا دشمن حوض کوثر کے پاس آئے گا اسے کوڑے مار کے بھگایا جائے گا اور کہا جائے گا سبیل سے پیتے ہوئے موت آتی تھی، آج ساقی کوثر کے ہاتھ سے کیا پی رہا ہے؟ آج ساقی کوثر کے ہاتھ سے کیا پی رہا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے، توجہ فرمائی آپ نے. اب یہ بات آ گئی ہے تو سن لیں، یہ پیلے پلانے کی بات آ گئی تو ذرا سنتے چلے جائیں. یہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں کے ٹرکس سبیل کے اور پانی کے شربت اور دودھ کے چلاتے ہیں. ہم تو ملاوٹ کے قائل بھی نہیں ہیں. تم تو 1 پاؤں میں 10 کلو بنانے والے ہو، ہم تو دودھ میں شربت بناتے ہیں، پانی کا تو نام ہی نہیں ہوتا ہے. کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں؟ ایک سوال کر رہا ہوں، بڑا جلا کٹا سا ہے سوال، لیکن سوال کر رہا ہوں تاکہ دوسروں تک بات پہنچ جائے. کیا ضرورت ہے اتنا پانی پلانے کی؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی پانی پلانا ثواب ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، وہاں پلائیں جہاں پانی نہیں ہے، شہروں میں پانی پلانے کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ ہوتا ہے مولوی جائز کرنے پر آئے تو کوا بھی حلال کر لے. بعد میں پوچھ لیجیے گا، نیچے اتر کے بتا دوں گا کوا کن کیا حلال ہے. صحیح ہے، حلال کرنے پر آئے تو کوا بھی حلال، حلال ہے کوا بھائی، ہمیں احترام ہے سب کا. اللہ اور کوا میں اضافہ کرے تاکہ آپ کھاتے رہیں. کوا حلال، حلال کرنے پر آئے تو کوا حلال، حرام کرنے پر آئے تو سبیل بھی حرام. دیکھیں جب حرام اور حلال کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. یہ جو فقہا حلال حرام کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایسی جیب سے کہہ رہے ہوتے ہیں نکال کے یہ حلال یہ حلال حرام. فتویٰ دلیل، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ روایت میں پیش کر دیتا ہوں. ہماری کتب میں روایت ہے اللہ کے رسول نے عالم خواب کے اندر حضرت حمزہ اور جعفر طیار کو دیکھا. دونوں پہلے رحلت فرما گئے، آپ کو پتہ ہے حضور کی رحلت تو بعد میں ہوئی ہے. دونوں کو دیکھا تو بڑے اچھے عالم میں دیکھا، بڑا سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے سب کچھ. عالم خواب میں حضور نے دیکھا. دونوں سے پوچھا، ایک چچا ہے ایک چچا زاد بھائی ہے، دونوں سے پوچھا ایو عمل وجدتما الافضل عند اللہ، یہ تو بتائیے آپ اتنے اللہ کے پاس نعمتیں ہیں برکتیں، اللہ کے پاس سب سے افضل چیز ہے کیا؟ سب سے افضل اللہ کو کیا کام لگتا ہے؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے جو دنیا کو قیامت تک کی باتیں بتانے آیا ہے. تو یہ رسول نہیں پوچھ رہے میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے پوچھا جا رہا ہے. معلوم ہے دونوں نے کیا جواب دیا؟ دونوں بزرگان نے جواب دیا 3 چیزیں ہم نے اللہ کے یہاں بہت افضل بھائی، ان 3 چیزوں سے آگے کوئی چیز ہے نہیں. پوچھا کیا؟ فرمایا الصلاۃ علیک، آپ پر درود پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. الصلاۃ علیک، آپ پر درود پڑھنا اللہ کو بہت پسند. تیسرا جملہ پوچھا کیا ہے؟ دوسرا جملہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، پانی پلانا اللہ کو بہت پسند ہے. توجہ، سقی ساقی سقائی سقا، سقی الماء پانی پلانا اللہ کو بہت پسند. پوچھا تیسرا کیا ہے؟ فرمایا حب علی ابن ابی طالب، آپ کے بھائی کی محبت اللہ کو بہت پسند ہے. بھائی نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پوچھا اللہ کے پاس سب سے افضل کیا چیز ہے؟ دونوں نے کہا 3 چیزیں اللہ کے بعد بہت افضل ہے اللہ کے پاس. پوچھا کیا؟ فرمایا درود، پیاسے کو پانی، علی کی محبت. چوتھی تو کوئی چیز نہیں ہے. 3 چیزیں اللہ کو بے تحاشا پسند ہیں، حضور پہ صلوات، پیاسے کو پانی، علی کی محبت. اب سمجھ میں آیا ہمیں مجلس حسین سے محبت کس لیے ہے؟ کیونکہ مجلس میں یہ تینوں کام ایک ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں. مجلس میں صلوات بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، پیاسوں کو پانی بھی پلایا جاتا ہے، اور علی کی محبت کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں کام ہمارے رب کو بڑے پسند ہیں، اسی لیے ہمیں مجلس پسند ہے. یا علی، اسی لیے ہمیں مجلس بہت پسند ہے. بہت سے لوگوں کے دل پہ سانپ لوٹ جاتا ہے کہ بھئی مجلس کس لیے؟ صحرا بن رہا ہے تو مجلس، صحت مل گئی تو مجلس، بیماری ہو گئی تو مجلس، کوئی مر گیا تو مجلس. ارے ہم تو خوشی کے وقت مجلس کرتے ہیں. ہم تو صحرا بھی جب باندھتے ہیں جب 18 برس کی کڑیل جوان کو رو لیں. ہماری خوشی بھی ان سے ہے، ہمارا غم بھی ان سے ہے. تم ایک مجلس کی بات کرتے ہو، ہمارا تو مرنے والا پیچھے سالانہ مجلس چھوڑ جاتا ہے.
ہمارا تو مرنے والا مجلس چھوڑ جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. 3 چیز اللہ کو بہت پسند ہے, تو اس میں سے ایک یہ ہوا پانی پلانا. تو اب آپ اندازہ لگائیے حوض کوثر پر ایمان سب کا ہے, دیکھا کسی نے نہیں. اچھا, کرامن کاتبین, قرآن میں تذکرہ ہے 2 محترم لکھنے والے, کرامن کریم سے کاتبین لکھنے والے 2 سب کے ہیں. کسی نے دیکھا کبھی وزن محسوس ہوا نہیں؟ آیت میں تو ہے, آیت میں تو ہے. جنات پر ایمان رکھنا ہے کہ مخلوق ہے اور یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ معاملہ تو فرشتوں سے زیادہ خطرناک ہے. فرشتہ تو پھر موت کے وقت آئے گا, جن کے بارے میں کچھ کہا تو ممکن ہے مجلس سے واپسی بھی مل جائے, اور پھر اپنے ہونے کا ایسا پتہ دے گا کہ کسی کو بتانے جیسا نہیں رہے گا آدمی. وہ بتائیں گے پھر ہم ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہر نہ نظر آنے والی چیز کی ضد کرنا بھی بے وقوفی ہے. بھائی ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا, اللہ کو مانا بغیر دیکھے, 1.25 لاکھ نبیوں کو مانا بغیر دیکھے, ملائکہ کو مانا بغیر دیکھے, جنت دوزخ کو مانا بغیر دیکھے, کوثر کو مانا بغیر دیکھے, برزخ کو مانا بغیر دیکھے, قبر کے معاملات کو مانا بغیر دیکھے, صراط کے پل کو مانا بغیر دیکھے, میزان کو مانا بغیر دیکھے, مشرق و مغرب کی مخلوق کو مانا بغیر دیکھے, جنات کو مانا بغیر دیکھے, قرآن کو مانا بغیر نازل ہوتا دیکھے. مسلمان اتنا سخی ہے, ماننے پر آئے تو نہ دکھنے والی ہزاروں چیزوں کو ماننے آئے, اور ضد پہ اڑ جائے تو کاندھوں پہ نظر آنے والے مولا کا بھی انکار کر دے. کاندھوں پہ نظر آنے والے بوتراب کا بھی منکر بن جائے, جسے اٹھایا بھی تھا دکھایا بھی تھا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اللہم والی من والا ہو عاد من آدا. ماننے پر آئے تو اتنا بڑا سخی ہے کہ سب کچھ غیبت میں مان لیتا ہے, اور نہ ماننے پر آئے تو ایک امام حاضر کو غیبت میں ماننے پہ موت آ جاتی ہے. کیسے غائب ہیں, کیوں غائب ہیں, کہاں غائب ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں. شیطان کے بارے میں تو نے کبھی بایوگرافی نہیں پوچھی ہے کہ کہاں رہتا ہے, کس کی طرح دکھتا ہے, کیسے کپڑے پہنتا ہے, شلوار کہاں رکھتا ہے. تو کچھ تو پہنتا ہی ہوگا نا بھائی. تو شیطان کا حلیہ تو کبھی نہیں پوچھا کہاں رہتا ہے, کیسے بہکاتا ہے. یعنی شیطان کی غیبت پر تیرا کامل یقین ہے, خلیفۃ الرحمان کی غیبت میں موت آ جاتی ہے. تو جاؤ, تمہیں شیطان کی غیبت مبارک ہو, ہمیں خلیفۃ الرحمان کی غیبت مبارک ہو. ایمان تو تمہارا بھی غیبت پر ہے, تمہارا شیطان کی غیبت پر یقین ہے, ہمارا خلیفۃ الرحمان کی غیبت پر یقین ہے. غیبت سے میرے بھائی ڈینائی نہیں کر سکتے. غیبت میں تو ہر کوئی نہ کوئی پھنسا ہوا ہے, ہر کوئی نہ کوئی ہے. جتنے یہاں بیٹھے نا, جتنے یہاں بیٹھے اس وقت, وہ سب اپنے گھر والوں سے غیبت میں ہیں اس وقت. تو اتنی غیبت مان لی, تھوڑی سی غیبت اور ماننے میں کیا مصیبت ہے؟ غیبت کیا کوئی نہ سمجھ مانے والا عقیدہ ہے؟ کیا خضر آج تک غیبت میں نہیں, عیسیٰ غیبت میں نہیں, الیاس غیبت میں نہیں, اصحاب کہف 150 سال کی بعد اٹھے کہ نہیں, عزیر 100 سال کے بعد اٹھے کہ نہیں. تو جو اتنے سال اتنوں کو پال سکتا ہے, اگر امت کے نظام کے لیے ایک کو کچھ 100 سال غائب کر دیا تو ہیضہ کس لیے ہوا جا رہا ہے؟ جلد بازی کا ہیضہ کس لیے ہو رہا ہے, بدعقیدگی کس لیے ہو رہی ہے بھائی؟ یہ تو بھلا ہے, یہ تو بھلا ہوا کہ کوئی ہے پردہ غیبت میں کہ جس پہ اعتماد کے ذریعے دنیا چل رہی ہے, اور وہ تو اتنا با اعتماد ہے کہ اسے کسی کے عدم اعتماد کی بھی پرواہ نہیں ہے. زمانہ اس پہ اعتماد کرے تب بھی وہ رہتا ہے, عدم اعتماد کرے تب بھی وہ رہتا ہے. وہ تو اتنا زیادہ با اعتماد ہے. چلا لیں کوئی تحریک, چلا لیں, میں آن لائن کہہ دیتا ہوں, کوئی تحریک چلا لیں امام زمانہ کے خلاف عدم اعتماد کی, پھر دیکھوں کیسے کامیاب ہوتی ہے. ساری تحریکیں کامیاب ہو سکتی ہیں, امام زمانہ کے خلاف تحریک اٹھنے سے پہلے کچل دی جاتی ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اور وہ جانتا ہے اپنے والے کو کیسے بھیجنا ہے, کیسے بھیجنا ہے. دیکھتے رہو, دیکھتے رہو. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے نہ کسی سے امیدیں لگائی ہیں, نہ کسی کے آنے سے مایوس ہوئے ہیں. ہماری امیدیں اسی سے جو پردے میں بیٹھ کے نظام غیبت چلا رہا ہے. فکر وہ کریں جن کی امیدیں دوسروں سے ہیں, ہماری امید اسی سے ہے کہ جس سے اسلام کو امید ہے. آ جائے موضوع کی طرف. مرد عورت کا تسلسل رکھا تاکہ دین کی نصرت ہوتی جائے. اب ضرورت تھی نا کہ دین اسلام کے لیے کوئی مرد ہو, تو ابو طالب کو چنا. کیا کمال ہے خدا کی قسم. اور رمضان کا مہینہ ہے, افطار پارٹی ہو رہی ہیں, ہاں روزہ کشائیاں ہیں, اور حالانکہ نہ افطار پارٹی قرآن میں ہے اور نہ روزہ کشائی قرآن میں ہے,
لیکن مجھے کوئی آج تک یہ کہتا ہوا نہ ملا کہ روزہ کشائی جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نہیں ہے. کونڈوں کے موقع پہ سب کو قرآن یاد آ جاتا ہے, شب برات کے حلوے پہ سب کو قرآن یاد آ جاتا ہے, علم و ذوالجناح پر قرآن یاد آ جاتا ہے. کبھی یہ تراویح اور یہ شبینے اور یہ افطار پارٹیاں بھی قرآن سے ثابت کرو. پنجاب کے بہت بڑے ذاکر تھے, بڑے برجستہ, نیلے پہ دہلا کرتے تھے. کسی نے کہا صاحب آپ لوگ ماتم کرتے ہیں, ہم ساری شیعت کو مان لیں گے, یہ ماتم ثابت کر دیں. اب پہلے کے علماء ربانیین ہوا کرتے تھے, مزے مزے میں سب کچھ کہہ جاتے تھے. اس عالم نے مسکرا کر کہا کہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا قاری ہوں, ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں, بک ہوں 4 جگہ 5 جگہ, کیسے قرآن نہیں پتا؟ کہنے لگے تو بڑا بے وقوف آدمی ہے اگر تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے. ارے بے وقوف, قرآن میں ماتم کی آیت ہے. وہ تو ایسا ہو گیا جیسے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں, وہ تو چھٹپٹا گیا. میں غلط ہو گیا, آج تک مجھے قرآن میں ماتم کی آیت نہیں ملی. کہنے لگے حضرت کون سے سورے اور کون سے پارے میں؟ کہنے لگے بس جس پارے میں تراویح کا تذکرہ اس سے پہلی والی آیت ماتم کی ہے. جس آیت میں تراویح کا تذکرہ ہے اس کے بعد والی ماتم کی ہے. نہ قیامت تک تجھے قرآن میں تراویح مل سکتی ہے, نہ قیامت تک تو قرآن میں ماتم دیکھ پائے گا. تراویح تو دکھا دے میرے بھائی, ماتم تجھے میں دکھاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اللہ. آگے والی آیت تو یہی جواب دے دیا کریں. ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں فلاں مولانا فون نہیں اٹھا رہے, یہی جواب دے دیں. وہ تراویح کے آگے والی آیت ماتم کی ہے, اب وہ ڈھونڈتا رہے گا قیامت تک. تو جب تیرا نہ لکھا ہوا لکھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کرا ہے؟ ہم نے کیا کرا ہے؟ یہ جمہوریت ہے بھائی. تو جب سب کچھ کر رہا ہے تو عزیزوں ذرا قرآن مجید کی طرف غور کریں. قرآن نے نظام بنایا ہے, وہ نظام یہ تھا نصرت ہو. آج کسی عیسائی کی طرف سے دعوت ہو اور وہ کہیں آج فلاں چرچ میں آ جائیے گا, افطار پارٹی ہے, قسم کھا کے بتائیں جائیں گے؟ پہلے تو آپ جھٹپٹا دیں گے. افطار پارٹی چرچ میں, کسی مسجد میں یا دارالعلوم میں ہوتی, دارالفتہ میں ہوتی تو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ چرچ کے اندر افطار پارٹی کا کیا کام؟ آپ نہیں جائیں گے. اچھا بھائی سب چھوڑے, درس قرآن کی محفل کہیں مندر میں ہو رہی ہو, کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر مجھے یہ بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کافر کے گھر میں کیسے ہو گئی؟ اسلام کی پہلی دعوت تو 1443 سال بعد مسلمان بن کر مندر میں جاتے ہوئے شرما رہا ہے. اسلام تو چلا ہی ابو طالب کے گھر سے ہے. کیا اللہ کو پورے مکے میں ایک ابو طالب کا گھر ہی ملا تھا؟ کسی اور کے گھر سے اسلام کی تحریک شروع کیوں نہ ہو گئی؟ ابو طالب تمہارے گھر سے شروع ہوگی, پیسہ بھی تمہارا لگے گا. رسول اللہ فرمایا, اللہ کہتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین, سورۃ الشعراء کی آیت, قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ڈراؤ. دیکھیں جملہ محفوظ کریے گا, یہاں ہے اقربین. اقربین کا معنی بھی ترجمہ میں نے کیا رشتہ دار, بلکہ قریبی رشتہ دار. عشیرہ کہتے ہیں رشتہ دار کو اور اقربین کہتے ہیں قریبیوں کو. قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, اس کا مطلب ڈرانے والے. اور سورۃ الشورى میں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ رشتہ داروں کی محبت دین کا بدلہ ہے. کچھ کو ڈرانے کا کہا جا رہا ہے, کچھ کی محبت کو دین کہا جا رہا ہے. بلا لیا, کھانے کا اہتمام ہوا, 3 دن تک بلایا, وہ بکرے ذبح ہوئے, اونٹ گرائے گئے اور کھانا پکا. ابو طالب نے پیش کیا, ابو لہب بھی بیٹھا ہے, ابو جہل بھی بیٹھا ہے, اور جتنے بھی 2-4 ابو تھے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں مکے کے سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, سب بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے قبیلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کھانا کھایا, کھانا کھاتے وہیں ہاتھ پوچھے. دھونے کا تو رواج تھا ہی نہیں. آج سب کہہ رہے ہیں بار بار دھوئیے, 2-2 منٹ دھوئیے. اسلام پہلے سے کہتا آ رہا ہے کھانے سے پہلے بھی دھو, کھانے کے بعد بھی دھو. امام حسن فرماتے ہیں جو کھانا ہاتھ دھو کے بیٹھتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں لگ سکتا. وہ تھوڑے میں بھی مزے سے کھائے گا, بھرپور کھائے گا. آج وہیں کھایا, وہیں ہاتھ پوچھ لیے, وہیں ہاتھ مسل لیے, یا کہیں کسی کے کپڑوں پہ مل دیے, کسی کی کرسی پہ مل دیے, تو پھر کہاں سے صفائی ہوگی؟ آج وہ کہہ رہی ہے کان میں 2-2 منٹ دھوئے تو سب دھونے کو تیار ہیں. 1400 سال سے اسلام کہہ رہا ہے دھو تو کوئی دھونے کو تیار نہیں تھا. آئے گا اسلام آہستہ آہستہ, سب وہیں آئیں گے جہاں اسلام کہہ رہا تھا, سب آئیں گے آہستہ آہستہ. اب تیسرا دن تھا, کھاتے کے ساتھ ہی ابو لہب کھڑا ہوا, اپنے 11 کو کونیاں ماری, کہنے لگا چلو بھائی بس ہو گیا پورا. 3 دن کی دعوت دی, کوٹا پورا ہوا, ایسے کونیاں ماری اور باڈی لینگویج کے اندر کہا چلو اٹھو. اب 2 دن ہو گئے, تیسرا دن ہو گیا,
حرام کا کھا کے جا رہے ہو، کچھ سن تو لو، کچھ سن تو لو بیٹھ کر۔ اب ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی ابو لہب نکلنے لگا تو ایسے ابو طالب نے ہاتھ رکھ دیا، ایسے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا آج جو میرا بھتیجا کہے گا اسے سن کے جانا پڑے گا۔ تو اگر ابو طالب کافروں کے حمایتی ہوتے تو ہاتھ ہٹا لیتے، جانے دیتے، منصوبہ فیل ہو جاتا۔ ہاتھ لگایا کہ رک جا، بیٹھ۔ جیسے ہی سب بیٹھ گئے، اب ابو طالب سے کون، شریفوں سے کون الجھے، بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور دین کی باتیں بیان کرنا شروع کی، تو ایسے میں ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے جسارت کرتے ہوئے نعوذ باللہ نامناسب جملہ کہا، اور کہا کہ الہٰذا جماعتنا، اس کام کے لیے جمع کیا تھا ہم نے، تم نے ہمیں کھانے پر یہ باتیں بتانے کے لیے؟ ہم تیری بات پر یقین نہیں کرتے۔ روایت کا جملہ ہے، ابو طالب آگے بڑھے اور ہاتھ کو ایسے پکڑا کہ ابو لہب کے کہا تیرے ہاتھ کو توڑ دوں گا، جو میرا بھتیجا کہہ رہا ہے بیٹھ کے سن۔ پوری گفتگو سنی، ابو لہب کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر بھی بدل لے، پیر بھی بدل لے۔ اس کا مطلب ابو لہب کی ہاتھ توڑنے کی سزا کس نے تجویز کی تھی؟ ابو طالب نے۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، توڑ دیے ہم نے ابو لہب کے دونوں ہاتھ توڑ دیے اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ سزا ابو طالب مقرر کرتے ہیں، نافذ اللہ کرتا ہے، نافذ اللہ کرتا ہے۔ سنو پیغام بیٹھ کے محمد کیا کہہ رہا ہے، پورا پیغام ہوا، اسلام کی پہلی دعوت چلی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد بخاری ہی کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں خدیجہ کے گھر سے ایک جوان برآمد ہوا، خانہ کعبہ کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک 14-15 برس کا جوان آیا، وہ آ کر اس صاحب بزرگ شخص کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی گھر سے ایک خاتون نکلی اور وہ اس پیچھے والے مکبر کے تھوڑا پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ 3 لوگ کھڑے تھے۔ ایسے میں کسی نے خانہ کعبہ کے آس پاس، آج جو آپ کعبہ دیکھتے ہیں ایسا نہیں تھا، پہلے چہل پہل پھیل تھی، علاقہ تھا، لوگ گھومتے پھر رہے تھے۔ کسی نے ابو طالب سے پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ ایسے کر کے کھڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ عبادت جو کعبے کی پہلے کرتے تھے مشرکین، وہ تو تالی اور سیٹی سے ہوتی تھی۔ قرآن میں آیت ہے، جمع ہو کے ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ عبادت ہوتی تھی ان کی۔ تو ابو طالب نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے رہے، تو پھر جب نماز ختم ہوئی، نماز ہو رہی تھی، نماز ختم ہوئی، آگے بڑھے، علی کو بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا محمد کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ آج سے جب بھی اس نماز کے لیے تمہیں تمہارا نبی بلائے، محمد بلائے، میرا بھتیجا بلائے، تو فوراً جانا، منع نہ کرنا۔ اب کہنے والے کہنے لگے دیکھا نماز ہو رہی تھی، ابو طالب کھڑے ہوئے تھے۔ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی رسول سب سے پہلے آ کر آئے تو جیسے ہی علی نکلے، ابو طالب نے کہا تم آؤ، تم ادھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر خدیجہ برآمد ہوئی، خدیجہ سے کہا کہ تم علی کے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جماعت میں عورت مرد کے بالکل برابر نہیں ہوتی، تھوڑا سا پیچھے کھڑی ہوتی ہے، ایسے کر کے کھڑا کر دیا۔ تو کہنے لگا کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ابو طالب کافر ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو پڑھوا رہے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف تو سمجھا ہی نہیں، قرآن نے کہا تھا نماز کو قائم کرو، اور ابو طالب پہلی نماز قائم کر کے بتا رہے ہیں، قائم کرنے والے ہم ہیں، پڑھانے والے یہ ہیں، ہم قائم کروانے والے ہیں۔ تو ہوتا ہے نا کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ قائم کروا رہے ہوتے ہیں۔ ابو طالب نے اس طریقے سے اسلام کی نصرت کری، حمایت کری، کرتے رہے میدانوں کے اندر اور باہر گلیوں میں، محلوں میں ابو طالب حمایت کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر جو اخلاقی حمایت ہے، جو مالی حمایت نصرت ہے، وہ خدیجہ کے سپرد ہے، وہ خدیجہ کے سپرد ہے۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ بہت فضائل ہے میری شہزادی خدیجہ الکبریٰ کے، بہت فضائل ہے۔ میں ایک آدھ روایت اس میں سے پڑھوں گا آج، تاکہ تبرکاً وقت بعد بھی ختم ہو جائے۔ جناب خدیجہ کے حوالے سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ کی کچھ لوگوں نے بہت ساری کردار کشی کرنے کی کوششیں کی۔ نمبر 1 سب نے کہا کہ بھئی ان کی پہلی شادی ہو چکی تھی، جناب خدیجہ حضور کے پاس آتے ہوئے باکرہ نہیں تھیں۔ بہت سو نے کہا کہ ان کی اولاد بھی پہلے ہو چکی تھی، ہند اور حالہ کے نام کے 2 بیٹے تھے، لہٰذا خدیجہ پہلے سے صاحب اولاد بھی تھی۔ نمبر 2 نمبر 3 سب نے کہا کہ بھئی 40-45 سال کی ان کی عمر تھی، حضور 25 سال کے تھے، نمبر 3۔ نمبر 4 پھر اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو گڑی گئیں تاکہ جناب خدیجہ کی شخصیت کو مطعون قرار دیا جائے اور داغدار قرار دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جن کے تذکرے کو حق سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے، ان کے تذکرے کے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج بھی بخاری صحیح ستہ کے اندر، مسلم اور ابن ماجہ کے اندر ایسی روایتیں موجود ہیں اور صحیح روایتیں موجود ہیں
کہ ایسی روایتیں کسی اور بیوی کے لیے موجود نہیں ہیں. بخاری کی روایت ہے، علماء کوٹ کرتے ہیں کہ ایک دن خدیجہ حضور کے لیے کچھ پکا کے لائیں. جیسی پکا کے لائیں تو حضور کو بڑا لطف آیا، آپ محظوظ ہوئے، خوش ہوئے کہ میری زوجہ نے کچھ ہاتھوں سے پکا کے پیش کیا ہے، اور زوجہ بھی خدیجہ جیسی. چنانچہ حضور کچھ تناول فرما رہے تھے، اچانک جبریل امین نازل ہوئے. اب یہ منظر محفوظ فرمائیے گا. حضور بیٹھے ہوئے، خدیجہ بیٹھی ہیں، جبریل آئے. فرمایا بخاری کی روایت، ان اللہ یقرئک السلام، اللہ آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. اور اب اگلا جملہ سنیں، وعلی خدیجۃ السلام، اور آپ کے ساتھ خدیجہ پہ بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے. بخاری کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا جن کو سلام بخاری میں آ گیا ہو انہیں علیہ السلام کہتے ہوئے مصیبت کیا ہے؟ اللہ کا سلام آ گیا، تو علیہ السلام کے لیے ابھی تک استخارہ کر رہا ہے کہ علیہ السلام کہوں یا نہ کہوں. اللہ کہتا ہے آپ پر بھی سلام، خدیجہ پر بھی سلام. اب جملہ سنیں، اس مجلس سے، اس بیٹھک سے جبریل گئے نہیں. اس پوری روایت کو ذرا محسوس کریں. بھائی سلام دے کر چلے جاتے، گئے نہیں، کھڑے رہے. حضور نے فوراً کہا خدیجہ جبریل میرے پاس آئے ہیں. یعنی اس مجلس میں ابھی جبریل کھڑے، سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار کھڑا ہوا ہے وہاں پر. فرمایا جبریل میرے پاس کھڑے ہیں. خدیجہ اللہ مجھ پہ بھی سلام کر رہا ہے، اور جبریل کے ذریعے، جملہ سنیں، جبریل کے ذریعے خود بھی سلام بھیج سکتا تھا لیکن نہیں، سید الملائکہ کو بھی اس سلام میں شریک کیا. سارے فرشتوں کا سردار بھی تجھے سلام کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا بھی سلام ہو. جملہ سنیے گا، میرا بھی سلام ہو، اور سارے فرشتوں کا بھی خدیجہ پر سلام ہو. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے. بخاری کا کام ہے ہر روایت کو آدھی آدھی نقل کرتا ہے. ابن ماجہ نے پوری روایت کوٹ کری ہے. بخاری میں ہے صرف اللہ کا سلام، ابن ماجہ میں ہے جبریل کا بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام. فرشتوں کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، جو سلام کر رہے تھے خدیجہ کو. اب جملہ سنیں، جیسے ہی خدیجہ نے سنا، خدیجہ فرماتی ہیں فوراً، فرمایا اللہم انک انت السلام و الیک السلام و منک السلام و علی جبریل السلام و علی الملائکۃ المقربین السلام. ایسا قیامت کا جملہ ہے عزیزوں، یہ میں پیش کرتا ہوں، کاش یہ جملہ پہنچ جائے. خدیجہ نے اب جواب، رد سلام جسے کہتے ہیں جواب پلٹانا، فرماتی ہیں اللہ خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہے، اسی کے لیے سلامتی ہے، اس کے جبریل پر سلام، اس کے سارے فرشتوں پر سلام. اچھا ابھی رک جائیں. آپ نے کہا مولانا سلام علیکم، میں کیا کہوں گا؟ علیکم السلام، یہی تو کہوں گا. اگر میں کہوں بھائی جی بہت شکریہ منکم السلام، تو مولانا منکم السلام کیا چیز ہے؟ اچھا میں کہوں نہیں الیکم السلام، الیکم الف کے ساتھ، مولانا کیا ہو گیا، سلام بھی نہیں آتا آپ کو؟ علیکم السلام، آپ پر بھی سلام. اللہ نے، جبریل نے، فرشتوں نے بھیجا خدیجہ پر سلام. خدیجہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو جذبات میں کہہ دیتی ارے وعلیکم سلام، اللہ پہ بھی سلام، جبریل پہ بھی سلام، فرشتوں پہ بھی سلام. خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ چونکہ اللہ کا نام خود سلام ہے تو اللہ پر سلام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے، اللہ کے لیے سلام ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں پہ سلام ہوتا ہے، جبریل پہ سلام ہوتا ہے. اللہ پر سلام غلط ہو جائے گا. اللہ کے ناموں میں آتا ہے السلام، المہیمن، المومن، تو اللہ کا تو خود نام سلام ہے. سلام کا معنی کیا ہے؟ پیس، امن، سلامتی دینے والا، امان دینے والا. تو جو خود امان دینے والا ہے السلام، اسے آپ کہیں گے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو. اللہ پہ کس کی سلامتی ہوگی؟ وہ تو خود سلام ہے. اب جملہ سنیں، یہ تھی روایت بخاری کی. بخاری کی شرح کری علامہ ابن حجر عسقلانی نے. فتح الباری شرح کا نام 22 جلدوں پر مل رہی ہے دکانوں پر، ترجمہ بھی ہے، عربی بھی ہے. ابن حجر عسقلانی جب اس روایت پہ پہنچے، حاشیہ لگایا، فرماتے خدیجہ کی ذہانت، خدیجہ کا علم توحید، خدیجہ کا علم الکلام، خدیجہ کا دین اتنا مضبوط تھا کہ خدیجہ نے یہ نہیں کہا وہ اللہ السلام، اللہ پر سلام، نہیں، خدیجہ نے کہا اللہ کی طرف سلام، اللہ کے لیے سلام، اللہ خود سلام.
اب سنو امام ابن حجر اسقلانی نے کیا لکھا، فرماتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِهَا، فرماتے ہیں یہ روایت خدیجہ کے کثرت علم پر دلالت ہے. وہ اتنا باریک مسئلہ جانتی تھی کہ اللہ پر سلام نہیں ہوتا، اللہ کے لیے سلام ہوتا ہے. یہ ہے علم خدیجۃ الکبریٰ، علم خدیجہ. جب ماں اتنی عالمہ ہو تو بیٹی فاطمہ زہرا نہ ہو تو کون ہو، داماد باب العلم نہ ہو تو کون ہو، شوہر مدینۃ العلم نہ ہو تو کون ہو. عزیزو یہ پورا گھرانہ علم کی کہکشاں ہے، یہ پورا گھرانہ علم کی گلزار ہے، یہ پورا گھرانہ بوستان علم ہے، یہ پورا گھرانہ علم کا چمن ہے. علم انہی کے گھر ہے. علم خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. سمٹ رہی گفتگو اس مقام پر. یہ ہے خدیجہ کا مقام و مرتبہ. روایات میں ہے، خود ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور کی کسی بیویوں پہ مجھے رشک نہیں ہوا سوائے خدیجہ کے. جب بھی ان کا تذکرہ سنتی تھی، جب بھی سنتی تھی، کیا جملہ ہے خدا کی قسم، خوبصورت جملہ ایک عالم دین نے کہا، کہتے ہیں حضور کی پوری زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے. 2 حصے، تیسرا نہیں، 2. یا تو حضور خدیجہ کے ساتھ رہے یا خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے، تیسرا حصہ کوئی نہیں. جب تک خدیجہ رہی خدیجہ کے ساتھ رہے، جب خدیجہ چلی گئی خدیجہ کی یادوں کے ساتھ رہے. میں بڑا ایک نفسیاتی جملہ کہہ دیتا ہوں، بڑا یوں کہیے کہ سائیکالوجیکل جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. زوجہ وہی یادداشت میں رہتی ہے کہ جس نے شوہر کا ساتھ اچھے سے نبھایا ہو، اور اگر شوہر کا درد سر ہو تو 2 دن میکے جانے پہ بھی شوہر جشن مناتا ہے. وہ 2 دن اس کے لیے جو ہے وہ پورا سال جیسے خوشی کا ہو جاتا ہے. 2 دن کتنے سکون کے. اور زوجہ خدیجہ جیسی ہو تو لمحہ لمحہ مصیبت ہوتا ہے، پھر زندگی کٹتی نہیں ہے، پھر وہ پورا سال غم کا بن جاتا ہے. کچھ ماہ پہلے ابو طالب کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، شہادت ہوئی، اور کچھ ہی مہینوں کے بعد خدیجہ اب راہی خلد ہو رہی ہے. اب حضور کی کیفیت بڑی مزمحل ہے. ایک چچا تھے ہمارے جو ہمارا دفاع کرتے تھے، ہماری حمایت و نصرت کرتے تھے. ایک خدیجہ تھی، گھر میں آ جاتے تھے، جو کہتے تھے خدیجہ کے سامنے، خدیجہ ہماری باتوں کو سمجھتی تھی، تسلی دیتی تھی، غم ہمارا غلط ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا. اب رسول دیکھ رہے ہیں کہ خدیجہ چلی گئی تو کون ہوگا جو ہمارا خیال رکھے گا. لیکن اللہ نے ایسا صاحب اولاد کیا کہ 5 برس کی زہرا کی پرورش کر کر حوالے کر دیا جناب رسول اللہ کی. یہ تو ہمارے ہندوستان پاکستان کے کلچر میں بھی ہے نا میرے عزیزوں، کہ اگر ماں اٹھ جائے تو پھر بیٹی گھر کے امور سنبھال لیتی ہے نا. اسی تو کہا جاتا ہے کہ بیٹی ماں کا روپ ہوتی ہے، بیٹی معاملات کو سنبھال لیتی ہے، پھر وہ اپنے باپ کے امور کا خیال کرتی ہے، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا آنا جانا. اب جب دیکھا نا کہ خدیجہ بیمار ہیں، خدیجہ کی حالت غیر ہو گئی ہے، تو اب زہرا اپنے بابا کا خیال کرتی ہے. کبھی اپنے بابا کو کھانا پیش کر رہی ہیں، کبھی اپنے بابا کو پانی پیش کر رہی ہیں، اور کبھی اپنے بابا کے کپڑے منظم کر رہی ہیں. گویا کہ ام ابیہا بننے کی طرف پیش قدمی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہی بیٹی اپنے باپ کی ماں کہلائے گی. پھر کبھی اگر احد میں دانت شہید ہو گیا، زخمی ہو گیا، تو دوڑی جاتی ہیں، بوریے کو جلا کر اس کو زخم پہ رکھتی ہیں، اپنی پاک چادر سے اپنے بابا کے داہنے مقدس کو صاف کرتی ہیں، اور پھر کھانے کے سامان کو کھولتی ہیں، نوالا بناتی ہیں، بابا کے منہ میں رکھتی ہیں. پھر رسول اپنی بیٹی کے منہ میں نوالا رکھتے ہیں. یہ ہے عزیزو. اور خدیجہ بڑی مطمئن تھیں کہ ہم نے زہرا کی اتنی تربیت کرتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد زہرا ہمارے سرتاج، ہمارے سید و سردار کا خیال کرے گی. لیکن میرے عزیزوں، جب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھیں تو جہاں ان کو محمد مصطفیٰ کی بہت فکر تھی کہ کون ہوگا جو اب میرے نبی کی نصرت کرے گا، کون ہوگا جو ان کے دین کو پروان چڑھائے گا، وہیں اگر غم تھا، وہیں اگر فکر تھی، تو پھر 5 برس کی زہرا کا بھی سوچ تھی، 5 برس کی زہرا کی بھی غم تھے کہ کیسے اس زہرا کو نہ جانے مسلمان کیا معاملہ فرمائے،
کیا اس کے ساتھ معاملہ چلے، کیونکہ خدیجہ جانتی ہیں مسلمانوں کا رویہ اچھا نہیں ہے، کتنی کتنی جنگیں رسول اللہ کے ساتھ کری ہیں اور کس طریقے سے رسول کو جھٹلایا ہے، ان کو ستایا ہے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو میرے مال کا بدلہ، میرے مال کا انتقام میری بیٹی زہرا سے لیا جائے، میری بیٹی کے گھر کو تار تار کر دیا جائے، لیکن میں کہوں گا اے شہزادی خدیجہ تم پہ کروڑوں سلام ہو، تم نے جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ تم نے تو فقط اتنا کہا تھا کوئی زہرا کو چھڑکے نہیں، لیکن آؤ دیکھو زہرا کو مدینے میں تماشے بھی لگ رہے ہیں۔ جو تمہاری امانت ہے اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اس کا پہلو پہلو زخمی ہے، اس کے بازو پہ تازیانوں کے نشان ہے، اس کی آنکھ میں تازیانے کا زخم ہے، اس کی پشت پہ دروں کے نشان ہیں، اس کے سینہ مطہر پہ تازیانوں کے نشان ہیں۔ عزیزو یہ جملے علماء نہ لکھتے تو میں نقل نہ کرتا۔ اس قدر تازیانے زہرا پہ برسائے گئے کہ خدیجہ کی امانت لہو لہان کر دی گئی۔ کیا یہی حق تھا مسلمانوں؟ اگر مال خدیجہ کا کچھ بدلہ چکانا تھا نہ کرتے احترام فاطمہ، کم سے کم دروازے پر آگ تو نہ لگاتے، کم سے کم علی کے گلے میں رسی تو نہ ڈالی جاتی۔ کیا قیامت میں منہ دکھاؤ گے خدیجہ کو؟ خدیجہ قیامت میں سوال کرے گی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا مگر انہوں نے میرے محسن کو بھی نہ چھوڑا، میرے 6 مہینے کے اصغر کو نہ چھوڑا۔ اس علماء نے مقتل کی روایات میں لکھا کہ مقتل کے اندر جناب سیدہ کو حکم ہوگا آئیں برآمد ہوں، آپ عرش کے دائیں جانب سے برآمد ہو جائیں گی، آپ کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، ملک آواز دے گا این ابنک المقتول المحسن، زہرا آپ کا محسن کہاں ہے؟ ایک جانب سے خدیجہ برآمد ہوں گی، بار الہا میرا محسن میرے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار کیا میری خدمتوں کا یہی صلہ تھا؟ میری گلشن کی کلیوں کو مسل دیا گیا۔ اے بار الہا کیا اسلام کی خدمت اس لیے کی تھی کہ حسین کا گلا کربلا میں کاٹ دیا جائے؟ بار الہا میں نے سب کچھ اسلام پہ قربان کیا مگر ہائے میرا نواسا حسین 3 دن تک بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ لاشا رہا۔ اے بار الہا میں نے غلاموں کو آزاد کرایا، میں نے کنیزوں کو آزاد کرایا، کیا یہی حق تھا میرے سید سجاد کا کہ زنجیروں میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا جائے؟ میں نے بے پردوں کو پردہ کرایا، کیا میری زینب ایک چادر کی حقدار نہ تھی؟ ہائے میری زینب ہر مقام پر ایک چادر کا سوال کرتی رہی۔ بس آخری جملہ تقریر کا عزیزوں، میں نے ابتداً بھی خدمت میں عطیہ پیش کیا جناب زینب کا، آج جناب زینب کے چند جملے ان کی نانی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش شہزادی راضی ہو جائیں۔ عزیزوں کتنا رونا تھا زینب کو پردے کا جب ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلی ہے، 5 برس کا سن زینب کا ہے، مکنے کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور ماں کے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایسے میں علی نے دیکھا، کہا زینب گھر چلی جاؤ، ہم گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے جسم پر بھی کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ میں کہوں یا علی یہ مدینہ ہے، ماں کے لاشے کا سایہ ہے، بھائیوں کا حصار ہے، ہائے شام کا دربار کیسے علی کی بیٹی خطبہ بیان کرے گی؟ جب بابو شاہ کا دروازہ آیا زینب گھبرا کے بیٹھ گئی، آواز دیتی حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہے منظور تو قاتل یہی آئے، آ کر میری گردن پہ خنجر کو پھرائے، ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اے پروردگار کاش زینب اس گھڑی سے پہلے دنیا سے گزر جائے۔ پروردگار میرے سر پہ شامیوں کی نگاہیں پڑ رہی ہے، میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا، ہائے غیرت خدیجہ شام کے دربار۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔ بارہا اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار ان مجالس کا بہترین اجر ہم کو نصیب فرما، بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان تمام احباب کو دن دنیا چگنی ترقیاں عطا فرما، مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، بزرگوں کو طول عمر عطا فرما، جوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہ چاہتا معصومین کی ذاتوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما،
ہمارے شاہ بھائی کی برسی گزری 2 روز پہلے بارالہ، خدمت گزار تھے، مومنوں کے غم گسار تھے، ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، رمضان کے روزوں کی پابندیاں نصیب فرما، بہترین بدلہ نصیب فرما، جناب خدیجہ کی شفاعت نصیب فرما، شہزادی کے جوار میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم جناب